اچھا حضرت، ایک اور ہے ای میل جو آپ کے بارے میں بھی ہے تھوڑی سی. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اسلام میں تصویریں حرام ہیں تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے آپ کی اپنی، جی جی اس میں آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور ابھی آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی آپ کی تصویر آ رہی ہے، جی جی تو یہ تصویریں حرام کیسے ہو گئیں پھر؟ اصل میں یہ اچھا سوال کیا آپ نے، اچھا نقطہ اٹھایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر بلا شبہ حرام ہے، اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی حلت کی کوئی شکل نہیں ہے. باقی اگر میری ویب سائٹ پہ تصویریں ہیں تو وہاں بھی حرام ہیں. میری ویب سائٹ پہ تصویریں ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جائیں گی، اس لیے کہ اگر وکیل جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قانون بدل گیا ہے، یہ کہا جائے گا کہ وکیل نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی عالم دین کی تصاویر ان کی ویب سائٹ پر ہوں تو اس سے یہ نہیں کہا جائے کہ شریعت بدل گئی ہے، ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس عالم کا فعل شریعت کے خلاف ہے. تو پہلے تو یہ اصول یاد رکھیں. اب رہا یہ سوال کہ میری ویب سائٹ پہ جو امیجز ہیں وہ شرعاً تصویر کے حکم میں ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ وہ ڈیجیٹل تصویریں ہیں، اور ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں علماء کے دو طبقے ہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ڈیجیٹل جو تصویریں ہیں وہ بھی حرام ہیں، لہذا ان کے لیے بھی وہی وعیدیں ہیں جو تصویروں کی ہوتی ہیں. دوسرا طبقہ ان محقق علماء کا ہے کہ جنہوں نے ان ڈیجیٹل تصویروں پر پوری ریسرچ اور تحقیق کی ہے، جس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، اور شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی، مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے بہت بڑی کثیر تعداد علماء عرب کی ہے. انہوں نے اس ڈیجیٹل تصویر پر تحقیق و تفتیش کی اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ڈیجیٹل جو تصویر ہے یہ اصل میں برقی ذرات کا ایک مجموعہ ہے. یہ بجلی کے جو ذرات ہیں یہ دوڑتے نظر آتے ہیں، ان میں حقیقت تصویر کوئی نہیں ہے. لہٰذا نہ تصویر کسی جگہ ریل میں موجود ہے نہ فلم میں موجود ہے، لہٰذا یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. لہٰذا یہ تصویریں کسی بھی مفید دینی اور اصلاحی مقصد کے لیے استعمال کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں. اور مولانا تقی عثمانی میرے استاد ہیں، لہٰذا اس دور میں ان کی تحقیق کو حق سمجھتا ہوں، لہٰذا میں اس پر عمل کرتا ہوں. جس کو جس عالم پر اعتماد ہو اس عالم کی تحقیق پہ عمل کر سکتا ہے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی طرح آپ نے یہ واضح کر باقی دیا. رہا ٹی وی کا معاملہ، تو ٹی وی کے معاملے میں جو ہے علماء عصر کے 3 طبقے سامنے آئے ہیں. ایک طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹی وی جو ہے مطلقاً جو ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ معصیت ہے، اعلیٰ لہو و لعب ہے. دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ٹی وی مطلقاً جائز ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ جو ہے ذریعہ جو ہے وہ ابلاغ و معلومات کا ذریعہ ہے، لہٰذا یہ جائز. اور تیسرا طبقہ ان محقق علماء کا ہے کہ جنہوں نے اس پر جو ہے تحقیق کی اور دونوں قول